المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز اساتذہ، مشائخ کرام، عزیز طلباء اور ہمارے قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آگے بیٹھتے چلے جائیں تاکہ پروگرام جلد شروع کر لیا جائے. احباب کے علم میں ہے کہ آج یہ ہمارا باقاعدہ دوسرا ماہانہ درس قرآن و حدیث کا پروگرام ہے. پہلا درس قرآن و حدیث بھی فضیلت الشیخ فضیلت معاب مخدومی و محترمی شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد الحق صاحب عصری حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، اور آج بھی اللہ کی رحمت اور توفیق سے وہ آپ کے سامنے اسٹیج پہ جلوہ فروز ہیں. انشاءاللہ آج کا درس قرآن و حدیث بھی فضیلت الشیخ ارشاد فرمائیں گے. اس پاکیزہ بزم اور محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں. تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم قاری محمد عثمان صاحب، جو جامعہ کے شعبہ تجوید کے استاد ہیں. وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے مجلس کا آغاز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جامعہ کے اساتذہ ایک آدھ جو کسی انتظامی ڈیوٹی پہ ہوں ان کے علاوہ سامنے کرسیوں پہ تشریف لے آئیں. عزیز محترم قاضی ریاض قدیر صاحب وہ بھی سٹیج پہ آ جائیں کرسی پہ. استاد کو اور ہو تو وہ بھی آ جائیں ذرا اوپر مناسب ہے. حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری باقی مساجد سے لوگ نماز پڑھنے کے بعد یہاں تشریف لاتے ہیں تو چند منٹ اس لیے درمیان میں یہ صرف ہوتے ہیں. چند منٹ لگیں گے. ایک اور چھوٹا سا شیڈول. جامعہ کا ایک ہونہار طالب علم حافظ قرآن ہے. نام کسی ابراہیم نام ہے اسماعیل دا بھائی یعقوب حافظ یعقوب وہ آگے ہے کدھر ہے یعقوب یہاں بیٹھ جائے. یہ برخوردار حافظ ہے. سامعین میں سے سمیت میرے 10 سوال ان پہ کریں گے کہ فلاں سورت کی فلاں آیت کون سی ہے یہ پڑھیں. 10 سوال کی اجازت تاکہ وقت پورا ہو. میں اس کا آغاز کرتا ہوں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. سورة طٰہٰ مکیہ سورت نمبر 20. اس کے اندر کل آیات 135 ہیں. کل 16 رکوع ہیں. اس سے کل 8 رکوع ہیں. 5399 حروف ہیں. 1474 کلمات ہیں. سورہ قصص کی آیت نمبر 15.
بسم الله الرحمن الرحيم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجدا فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. سورۃ القصص مکیہ، اس کے اندر کل 88 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں، اس کے اندر 5930 حروف ہیں، 1878 کلمات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. سورۃ النساء مدنیہ، 176 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں، 16332 حروف ہیں، 3341 کلمات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. سورۃ الطلاق مدنیہ، اس کے اندر کل 12 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، 1474 کلمات ہیں، 374 حروف ہیں، 1342 کلمات ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 112. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. سورۃ یوسف مکیہ، اس کے اندر کل 12 رکوع ہیں، اس کے اندر 4484 حروف ہیں، 545 کلمات ہیں. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. کل 4 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں، 3345 حروف ہیں، 541 کلمات. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. 10 رکوع ہیں، 78 آیات ہیں، 5554 کلمات ہیں، 1844 کلمات. حروف 5554 ہیں، 1844 کلمات ہیں. دو لائٹاں بند کر دو سمجھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ یعقوب صاحب بہت اچھے انداز میں ہر سوال کا اعتماد کے ساتھ جواب دیتے ہیں. اس کا قدر مشکل ہے یہ، اور کبھی بندہ گھبرا بھی جاتا ہے، لیکن الحمدللہ جزاکم اللہ خیر، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. اللہ اپنا فضل فرمائے، دین و دنیا میں کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے. حضرات اب باقاعدہ
درس قرآن و حدیث شروع ہوتا ہے. درخواست کروں گا فضیلت الشیخ فضیلت معاب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ارشاد الحق صاحب آثری حفظہ اللہ تعالی و رعاہ وہ درس قرآن کا آغاز فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه. ایمانیات میں سب سے بنیادی اور اول چیز وہ اللہ رب العزت کی توحید، اللہ کی یکتائی، اللہ کی وحدانیت،
اور دوسری چیز سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اور یہی وہ دو بنیادی چیزیں ہیں جن کا اقرار ایمان کے ذریعے کے لیے ضروری۔ وہ انسان راہ کفر چھوڑ کے راہ اسلام اختیار کرتا ہے تو ہم اسے اسی کی تلقین کرتے ہیں کہ اس بات کا اقرار کرو، گواہی دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی ان دو باتوں کی گواہی لیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور رسول ہمارے نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے کے بعد جو فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کی فرم برداری کریں۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کے بعد اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا تقاضا یہ، اولین تقاضا یہ۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کو ماننے کے بعد اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت اور فرم برداری کریں، اور یہ اطاعت اور فرم برداری کا حکم بھی ہمیں ہمارے اللہ نے دیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس رسول کی اللہ کے حکم سے اطاعت کرنی، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کا فرمان ہے۔ اب یہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرم برداری کریں، اور آپ کی یہ فرم برداری اور آپ کی یہ اطاعت یہ صرف آپ کا حق اور کسی کا حق نہیں۔ اس لیے کہ اس اطاعت کا حکم وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہمیں کسی اور کی اطاعت کا حکم نہیں دیا، کسی اور کی پیروی کا حکم نہیں دیا، اللہ نے اپنے رسول کی تابعداری اور پیروی کا حکم دیا۔ ہم اگر اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کسی اور کی پیروی کریں، کسی اور کی اطاعت کریں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس میں ہم نے اللہ کی نافرمانی بھی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق تھا وہ بھی ہم نے کسی اور کو سونپا ہے۔ دو غلطیاں کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اللہ کی بھی نافرمانی، اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے اس کی بھی نافرمانی، اس کی بھی عدم ادائی۔ رسول ہوتا ہی اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر رسول ماننے کے بعد ہم نے شتر بے مہارا بننا ہے،
جس طرف جی آیا منہ اٹھا کے چل نکلے اور جس کو چاہا اپنا ہادی اور اپنا رہنما بنا لیا، تو پھر بھائیو رسول اللہ کو رسول ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ کو رسول ماننے کا نتیجہ اور تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی جائے، اللہ اور کے رسول کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کی جائے۔ ہاں، اگر کوئی اور اللہ کے رسول کی پیروی کا حکم دیتا ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی راہ بتلاتا ہے، تو پھر اس کی بات مان لیں، کیونکہ اس کی بات اس معنی میں ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے رسول کی رہنمائی کر رہا ہے، کسی اور کی نہیں۔ اس لیے اس کی بات تو قابل قبول کسی دائرے میں ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور بات کہتا ہے تو پھر ہم اس کی بات ماننے کے مکلف نہیں ہیں، کوئی بھی ہو۔ حتیٰ کہ اس امت میں سب سے نبی کے بعد یا انبیاء کے بعد میرا اور آپ سب کا عقیدہ ہے کہ جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے، صدیقین کا ہے، اور صدیقین میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حدیث میں بھی آتا ہے، جس طرح کہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد الحسنہ میں ذکر کیا، مگر موقوفاً تو وہ قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سند صحیح سے منقول، فرماتے ہیں کہ لو بولنا ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجع، اگر ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں انبیاء کے علاوہ زمین پر بسنے والے تمام اہل ایمان کو رکھا جائے، ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان، دوسرے پلڑے میں تمام ایمان والوں کا ایمان، تو ابو بکر کا پلڑا بوجھل ہو جائے گا، وہ جھک جائے گا۔ گویا ابو بکر کا ایمان ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کا ایمان نہیں ہے۔ یہ ابو بکر نہ ان کے ایمان کے مقابلے میں کسی کا ایمان اور نہ ان کے عمل کے مقابلے میں کسی کا عمل انبیاء کے بعد، لیکن یہی ابو بکر جب پہلا خطبہ خلیفۃ المومنین کی حیثیت سے دیتے ہیں تو البدایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس خطبے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، میری اس وقت تک بات مانو جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں، اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کروں تو تمہارے اوپر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ابو بکر کا بھی یہ درجہ اور مرتبہ نہیں ہے تو کسی اور ماء و شبہ کا مقام ہو سکتا ہے، یہ حیثیت ہو سکتی ہے یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اور جو وہ کہے ہم اس کو آنکھیں بند کر کے مان لیں؟ ہمارے ہاں یہ کیفیت ہے، یہ ہمارا حال ہے کہ جس بابے نے ہمیں جس طرف لگایا ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل نکلے کہ بابا جی نے فرمایا۔ اب مجھے آپ بتلائیں، اللہ ذو الجلال تو یہ فرمائے اور نبی علیہ السلام کا طریقہ تو یہ ہو کہ رات کو اٹھے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ راتوں کو اٹھے
چارپائی چھوڑ دیں، مصلے پہ کھڑے ہو جائیں، اپنے رب کے حضور ہاتھ باندھ کے رب سے باتیں کریں۔ نبی کا طریقہ یہ ہے، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا طریقہ یہ ہے۔ مجھے آپ بتلائیں کہ دھمال ڈالنا بھی کسی کا طریقہ ہے، کسی نبی کا، کسی صدیق کا، کسی شہید کا، یا صرف کسی ولی کا؟ لیکن آج دھمال ڈالنا اور ڈالنے والوں کو ہم نے بہت بڑا اللہ کا ولی بنایا ہوا ہے۔ یہ امر واقع ہے یا نہیں؟ بلکہ جو دھمال نہیں ڈالتا وہ پیر صاحب گالیاں بھی دیتے ہیں، گالیاں بھی بکتے ہیں کہ کیوں نہیں میرے مرید دھمال ڈالتے۔ مجھے بتلائیے، دھمال ڈالنا کوئی نیکی ہے؟ دھمال ڈالنا، یہ بھنگڑا ڈالنا، بھنگڑا ڈالنا، یہ نیکی ہے؟ کوئی نیکی نہیں۔ لیکن ہم اپنا ایمان فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں اس دھمال کے پیچھے کہ بابا جی نے کیا ہے۔ اللہ والو، بابا جی کی کیا حیثیت ہے ایک صدیق اور ایک صحابی کے مقابلے میں؟ نبی تو دور کی بات۔ یاد رکھیں، سب تابعین ڈل جائیں، ایک صحابی نہیں بن سکتا۔ سب حسن بصری بن جائیں، سعید بن مسیب بن جائیں، ایک صحابی درجے کا ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور سب دنیا وہ اتباع التابعین کے درجے کو پہنچ جائے، لیکن وہ ایک تابعی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم جس منصب پر کہاں کھڑے ہیں کہ جو جس بابے نے ہمیں جس طرف لگا دیا ہم اسی کے پیروکار بنے ہوئے، اگرچہ وہ بھنگ پینے کے لیے بھی ہمیں مجبور کر دے۔ ہم بھنگ بھی پیے جا رہے ہیں۔ ایمانداری سے سوچیں، بھنگ پی جاتی ہے یا نہیں ان درباروں پر؟ اس دھمال کے ساتھ ساتھ نشہ بھی کیا جاتا ہے، بھنگ بھی پی جاتی ہے، دھمال بھی ڈالی جاتی ہے، اور اس سب طریقے کو جناب بابا جی کے طریقے کی وجہ سے اختیار کر رکھے۔ یہ بابا جی کا طریقہ ہے یا دین کا اللہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں، یہاں ایک بڑا طریقہ ہے، کیا؟ ہر دربار پر قوالی ہو رہی ہے۔ قوالی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مجھے آپ بتلائیں کہ قوالی کون سا دین ہے؟ نبی کا دین ہے؟ صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے؟ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک دکان پر ڈاکٹر صاحب کے ہاں، تو یہی قوالی کی بات چل رہی تھی۔ تو ایک صاحب فرمانے لگے کہ یہ تو بزرگان چشت ان کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، یہ چشتیہ خاندان کے بزرگوں کا طریقہ ہے یا محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو نہیں پڑھا، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ چشتی اگر کرتے ہیں تو نقش بندی نہیں کرتے، شور مردی یہ قوالی نہیں کرتے، نہیں قائل اس کے۔ اگر چشتی قائل ہے تو دوسرے جو سلاسل ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے۔ آپ کس کی مانتے ہیں؟ اختلاف ہوا چشتیوں میں اور نقش بندیوں میں، کس کی آپ مانیں گے؟ اگر چشتی کی مانیں گے تو نقش بندی بزرگ ناراض۔ میں نے کہا ہم نہ چشتی کے مکلف ہیں، نہ نقش بند کے مکلف ہیں، نہ شور بند کے مکلف ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے مکلف ہیں۔ ہمارا ایمان وابستہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ہمارے اعمال اور ہماری عقیدت اس کا مرکز ہے، محور ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
الطرق كلها مسدودة إلا من اکتفى بأثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب راستے بند ہو چکے، سب راستے مسدود. ایک ہی راستہ کھلا ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کھول کے گئے. یہاں تو پتہ نہیں جنت کے کتنے دروازے کھولا دیے گئے. جنت کا ایک ہی راستہ ہے جو راستہ حضرت محمد رسول اللہ بتلا کے گئے. جس راستے کو آپ نے کھولے، جس راستے کے راہرو ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس راستے کے ہم بھی پہرے دار ہیں، اور اسی راستے کے شناور اور اسی کی شناسائی، اسی کا تعارف بھائیوں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے. کسی کا راستہ، کسی کی راہ، کسی کا عمل ہم آپ کو بتلانے کے نہ مکلف ہیں، نہ آپ کو اس کی تکلیف دیتے ہیں. ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں تو اس بات کی کہ حضرت محمد رسول اللہ کی مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور پیروی کرو. اسی میں ایک نجات ہے، وہی صراط مستقیم ہے اور وہی اللہ کی رضا ہے. آپ بتلائیں، کیا آج کوئی انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کر کے جنت جا سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر کے کوئی جنت جا سکتا ہے؟ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تابعداری کر کے کوئی جنت جا سکتا ہے؟ نہیں. وہ جنت تب جائے گا جب محمد رسول اللہ کی تابعداری کرے، جب محمد رسول اللہ کی فرمانبرداری کرے تب وہ جنت جائے گا. کسی اور نبی کی تابعداری اور فرمانبرداری آپ کی تشریف آوری کے بعد وہ جنت جانے کی راہ نہیں ہے. جنت جانے کی ایک ہی راہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے ہیں اور کھول کے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کی تابعداری، آپ کی فرمانبرداری، قرآن مجید کی آیات بے شمار ہیں، بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، بہت سی احادیث مبارکہ ہیں. میں ان تمام کی تفصیلات سے قطع نظر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں آپ کی پیروی کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں معاصر ہیں. شیخ عبدالحق اور حضرت مجدد الافسانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ معاصر ہیں. دونوں ایک بات کہتے ہیں. مجدد صاحب نے مکتوبات میں کی ہے اور ایک خط میں یہی بات شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے کی. کیا بات کہتے ہیں کہ ایک آدمی دوپہر کے وقت سوتا ہے یہ سمجھ کے کہ نبی علیہ السلام دوپہر کو قیلولہ کرتے تھے. نبی علیہ السلام دوپہر کو قیلولہ کرتے تھے اور اس قیلولے کی برکت سے صبح اٹھنے میں آسانی ہوتی تھی. اس نیت سے سوتا ہے کہ اس وقت قیلولہ میرے نبی محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے. اور ایک آدمی وہ ہے جو اس قیلولے کے وقت نفل پڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے اس وقت سونا نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی. بتلائیے نماز، نفلی نماز کتنا درجہ ہے نماز کا؟ سب سے افضل عبادت نماز ہے، فرض کے بعد نفلی عبادت. لیکن اس نفلی عبادت کی بھی وہاں وہ حیثیت نہیں ہے جو
نبی علیہ السلام کی سنت کی اور آپ کی پیروی کی. سونا آپ کی پیروی میں سونا اب ہماری نگاہوں میں نفل پڑتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ جو سوتا ہے تو آدھے گھنٹے میں کتنے نفل پڑھے جا سکتے ہیں؟ آدھے پونے گھنٹے میں کتنے نفل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ آرام سے بھی کیے جائے تو کم سے کم اور کچھ نہیں 10 15 12 تو ہو سکتے ہیں. 10 12 نفل تو ہو سکتے ہیں. اب 10 12 نفل، اس میں قرآن، اس میں رکوع، اس میں سجدہ، اور سجدہ بھی وہ عبادت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد الیہ، کہ سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہو. اتنا قرب نفلی عبادت میں. لیکن اس کے مد مقابل وہ اتنے وقت میں سوتا ہے تاکہ صبح اٹھ سکوں. میرے نبی اس وقت سوتے تھے، آرام فرماتے تھے. یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس نفل پڑھنے والوں سے یہ سونے والا یہ افضل ہے، اس کی نیند بہتر ہے اس کے نفلوں سے. یا اہمیت کس کی ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کی پیروی کی. حالانکہ مقابلے میں کیا ہے؟ نفلی عبادت. یہی ایک بات نہیں. اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز نفلی نماز وہ میری مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے. کہاں؟ اپنے گھر میں پڑھنا. اپنے گھر میں پڑھنا نفلی عبادت، نفلی نماز. نبی علیہ السلام کی مسجد میں ایک نماز کا درجہ کتنا ہے؟ 1000 نماز. لیکن یہ کون سی نماز ہے؟ فرضی نماز. مگر آپ نے فرمایا نفلی عبادت یہ افضل ہے گھر میں پڑھنے میری مسجد کی بجائے. اب یہاں مسجد نبوی کی بجائے گھر میں نفل پڑھنا یہ کیوں افضل ہے؟ کس قول کی بنیاد پر، کس کے حکم کی بنیاد پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنیاد پر. نفلی عبادت وہ مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں. سنن نبی داؤد میں تو یہ بھی ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، حضور میں نوافل اور سنن کہاں پڑھا؟ مسجد میں پڑھوں یا گھر میں؟ آپ نے فرمایا براء بتلاؤ میرے گھر میں اور میری مسجد کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ میری مسجد اور میرے گھر کے مابین کتنی دوری ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ براء کہتے ہیں کوئی دوری نہیں. اگر گھر سے باہر قدم رکھے تو دہلیز سے باہر قدم رکھے تو مسجد نبوی میں پڑتا ہے. اگر وہی قدم پیچھے رکھ لے تو وہ گھر میں پڑتا ہے. فرماتے ہیں براء لیکن اس کے باوجود میں سنن اور نوافل کہاں پڑھتا ہوں؟ گھر میں پڑھتا ہوں. گھر میں پڑھتا ہوں. فرض کی تقسیم علیحدہ، یہ نوافل اور سنن کی تقسیم علیحدہ. کس کے حکم سے؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. اسی طرح نماز انسان پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ سورۃ فاتحہ شروع کر دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جو نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پڑھتا ہے، اس کا یہ پڑھنا اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟
جماعت ہے، گنجائش ہے، پڑھ لینی چاہیے۔ آپ تو کہیں گے کہ جناب پڑھ لینی چاہیے، قرآن نہیں پڑھنا تو اور کیا پڑھنا ہے؟ اور قرآن میں سے بھی سورۃ فاتحہ، قرآن میں بھی کون سی سورت ہے؟ فاتحہ، ام القرآن، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، حضرت ابی ابن کعب سے بھی اور حضرت ابو سعید ابن معلہ سے بھی روایت ہے، موطا میں بھی اور بخاری مسلم میں بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورۃ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ کوئی سورت تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن کی باقی صورتیں اس کے ہم پلہ ہیں۔ قرآن کی باقی صورتیں بھی اس کے ہم پلہ نہیں۔ پہلی کتابوں کی صورتوں کی حیثیت کیا؟ قرآن کی باقی صورتیں بھی اس کے ہم پلہ نہیں ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ باقی صورتوں کا عوض ہے، لیکن فاتحہ کا عوض باقی صورتیں نہیں ہیں۔ فاتحہ اس کا عوض، اس کا بدلہ باقی صورتیں نہیں، لیکن باقی صورتوں کا عوض اور بدلہ وہ صورت فاتحہ ہے۔ اگر وہ نہ پڑھی جائے پھر ہاں فاتحہ پڑھ لی جائے، درست، نماز بھی درست، نماز بھی درست، لیکن اگر فاتحہ نہ پڑھی جائے باقی صورتیں پڑھ لی جائیں، نماز درست نہیں، نماز درست نہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس مسئلے میں، عرض کرنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ یہ صورت اتنی اہم ہے کہ پوری صورتیں وہ سورۃ فاتحہ کا بدل نہیں۔ کیوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سورۃ فاتحہ ہی ایسی سورت ہے جو نماز میں نمازی جس میں اللہ سے مناجات کرتا ہے، جس میں نمازی اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات سمجھتے ہیں؟ ایک طرف سے بات کی جائے، دوسری طرف سے جواب آئے، اور جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہنگارا، سمجھتے ہیں نا؟ بات کرتے ہوئے ہم ہنگارا دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حوالے سے کوئی مثال بیان کرنا درست نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابن حبان میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کہی۔ یہ ہے ہنگارا۔ جب اللہ نے جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب یہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ اب اللہ سے سوال کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور ابن حبان نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے صحیح میں کہ سارا قرآن پڑھ جائے مناجات نہیں ہوگی، مناجات اس وقت ہوگی جب سورۃ فاتحہ پڑھے گی، جب سورۃ فاتحہ پڑھے اس وقت مناجات ہو۔ اس لیے فاتحہ بدل ہے، لیکن باقی صورتیں فاتحہ کا بدل نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود نماز کے بعد کوئی سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے کہ اتنی بابرکت سورت، تو پھر کیا درست ہے؟ کسی قوال سے مت پوچھئے، کسی قوال سے مت پوچھئے
کسی ثقہ مفتی سے پوچھئے، حوالہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھ آپ لیجیے، علماء کرام تشریف فرمائے، ابن نجیم نے الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ نماز کے بعد اگر کوئی سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل مکروہ ہے. اس کا یہ عمل کیا ہے؟ مکروہ ہے. مکروہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام ناپسندیدہ ہے، اس میں کراہت ہے، اس میں کراہت ہے. اب کراہت تحریمی ہے یا کراہت تنزیہی ہے، یہ تفصیل جانے فقہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتنی اہم صورت وہ نماز کے بعد پڑھی جائے تو اس کا پڑھنا کیوں مکروہ ہے؟ اگر قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے تو اور پڑھنا کیا جائز ہوا؟ اور قرآن میں بھی سورت فاتحہ اگر پڑھنی مکروہ ہے تو پھر اور پڑھنا کیا ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں دیکھو جی فاتحہ دی دشمن نے، فاتحہ نہیں پڑھنے دیتے، قرآن خوانی کی سے ممانعت کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھنے دیتے. وہ اللہ کے بندو، قرآن سے ممانعت نہیں ہے، لیکن قرآن وہاں پڑھنا ہے جہاں پڑھنے کی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے. فاتحہ بھی وہاں پڑھنی ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے، جہاں آپ نے عمل کیا ہے. جہاں نہیں وہاں نہیں، یہاں عمل کیا ہے؟ یہاں عمل ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. رب اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. آیت الکرسی ہے یہ تسبیحات، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اس کے ساتھ دوسری دعائیں. کیوں جی؟ احادیث میں نبی علیہ السلام سے یہ چیز ثابت، بلکہ ابن عباس فرماتے ہیں کننا نعرفو، ہم پہچانتے ہی اس وقت تھے نماز کا ایک اختتام جب ہم نبی علیہ السلام سے اللہ اکبر کا آوازہ سن لیتے تھے. اللہ اکبر کا آوازہ سن لیتے تھے. نماز کے بعد اونچی آواز سے اللہ اکبر 3 دفعہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، رب اعنی علی ذکر کا. یہ وہ ذکر ہے، وہ عمل ہے کہ ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو تاکید کی تھی. حضرت معاذ بن جبل، نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں. معاذ کتنا خوش قسمت، کتنا بختاور. سارے ایمان والے وہ دعائیں مانگے اللہ ہمیں محمد رسول اللہ کی محبت نصیب فرما، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے معاذ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، وہ وصیت مت بھولنا. اور ایسے وصیت کرتا ہوں جس طرح ایک شفیق بھائی اپنے بھائی کو وصیت کرتا ہے کہ نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، سبحان اللہ رب اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا. یہ وصیت کی، اس کی تلقین کی. آیت الکرسی کا حکم فرمایا. آپ جانتے ہیں آیت الکرسی کا حکم فرمایا اور یہاں تک فضیلت بیان فرمائی کہ جو اس کا اہتمام کرتا ہے اس کے اور جنت کے مابین صرف موت حائل ہے. جب مرے گا سیدھا جنت جائے گا. اللہم اجعلنا منہم. اب یہ کس سے ہے؟ اور یہ بشارت یہاں آیت الکرسی پڑھنے سے ہے. اب انہوں نے سورت فاتحہ کو ایسے محل پر مکروہ جو کہا ہے کس بنیاد پر کہا ہے؟ کیوں کہ یہاں اللہ کے رسول سے پڑھنا سورت فاتحہ ثابت ہے نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس کی بجائے کچھ اور دعائیں بتلائی.
کچھ اور ورد بتلائے، کچھ اور اعمال بتلائے، ان کو چھوڑ کے سورۃ فاتحہ پڑھنا بھی قرب کا باعث نہیں ہے، اجر کا باعث نہیں ہے، ثواب کا باعث نہیں۔ مجھے آپ بتلائیں جو کام مکروہ ہو وہ باعث ثواب ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ جو مکروہ کام ہو وہ ثواب کا اجر کا باعث ہو سکتا ہے، اور یہ آپ کیوں مکروہ اور کیوں اجر کا باعث نہیں ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے منافی ہے۔ فرق تو یہی ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ بھائیو، عمل کی اس کی حیثیت ہے جو حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی، جو آپ کے عمل کے موافق، جو آپ کے طریقے کے مطابق، جو آپ کے طریقے اور عمل کے مطابق نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگرچہ سورۃ فاتحہ ہی کی۔ اس کی ایک اور مثال دیکھی، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ صبح کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ صبح کی 2 رکعتیں کون سی؟ فرض نہیں۔ صبح کی 2 رکعتیں کون سی؟ فرض نہیں، بلکہ 2 رکعتیں سنتیں، جو پہلے پڑھی جاتی ہیں صبح کی 2 فرضوں سے، وہ 2 سنتیں آپ نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک طرف ایک پلڑے میں دنیا کا خزانہ رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں صبح کی 2 سنتوں کا اجر و ثواب رکھ دو، تو یہ 2 سنتوں کا اجر و ثواب پوری دنیا کے خزانے سے بڑھ جائے گا۔ وہ خرچ کر دو۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا معاملہ؟ یہ ایک ہی مسئلہ نہیں، اور بھی حدیث اس نوعیت کی ہیں، صرف ایک اور سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں او بخیلو، تمہیں بڑا خطرہ ہے کہ اگر ہم نے پیسے خرچ کر دیے تو ہمارے پیسے کم پڑ جائیں گے، 100 میں سے 50 یا 1000 میں سے 500 جامعہ تعلیم الاسلام کو دے دیے تو 500 باقی رہ جائیں گے، 1000 تو باقی نہیں رہیں گے نا، 500 باقی رہیں گے نا، 1000 میں سے 500 تو گئے۔ اور جو کہتے ہیں بخل کا بخیل مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، بخل کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایک وہ جو صبح نہیں اٹھ سکتا، کہتا ہے میری نیند پوری نہیں ہوتی، میری نیند پوری نہیں ہوتی۔ فرماتے ہو آرام کرنے والے، بھائی اگر تو صبح نہیں اٹھ سکتا، او بخیل تم اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہی پڑھ لیا کرو۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایک طرف یہ پڑا ہوا اور ایک طرف سونے اور چاندی کا پہاڑ، وہ بھی خرچ کر دو تو وہ پہاڑ سونے اور چاندی کا خرچ کیا ہوا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر کبھی ہم نے ان تسبیحات کا مقام نہیں سمجھا۔ ہمارے ہاں روپے پیسے کی قدر ہے، پائی پیسے کی قدر و منزلت ہے، قرآن مجید کی اور تسبیحات کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ ہم روپے پیسہ کمانے کے لیے 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں، لیکن 10 منٹ تسبیحات پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت صرف نہیں کرتے۔ یہ ہماری کیفیت، یہ ہماری کمزوری ہے۔ 8 گھنٹے خون پسینے کی کمائی سے ہم مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تھک ہار جاتے ہیں، لیکن 10 منٹ تسبیحات بیٹھ کے پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی 2 رکعتیں صبح کی پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے
کہ صبح کی 2 رکعتیں خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے یہ 2 رکعتیں بہتر ہیں، 2 رکعتیں بہتر ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ ایک اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں جب پڑھتے تو اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ صبح کی 2 رکعتیں ہوں، عصر کی مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ہوں، طواف کے بعد کی، بیت اللہ کے طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ہوں، جب امام خطبہ دے رہا ہو اور سامنے آئے تو اس وقت 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ 2 رکعتیں ہوں۔ ان نمازوں میں تخفیف، ہلکی قرات، کم قرات یہ پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے زیادہ قرآن پڑھنے سے۔ بات سمجھے؟ اب قرآن زیادہ، کوئی انسان صبح کی سنتوں کا یہ مقام اور مرتبہ سمجھ کے یا بیت اللہ کا طواف فارغ ہونے کے بعد بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھے، 2 رکعتیں پڑھے، اللہ اکبر۔ وہاں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بالخصوص لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، یہ آیت پڑھے، عجیب کیفیت انسان کی طبیعت پہ گزرتی ہے کہ رب قریش کو یہ حکم دے رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تیرے گھر میں کھڑے ہو کے یہی سورت پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، لیکن اس کی بجائے 2 رکعتیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ مختصر صورتیں کہتے ہیں یہ پڑھنا زیادہ افضل ہے لمبی صورتیں پڑھنے سے، لمبی زیادہ قرآن پڑھنے سے۔ آپ 2 سنتے ہو، میرے جیسا ایک غافل آدمی صبح نہیں اٹھ سکا تو چلو منزل پوری کرنے کے لیے صبح کی 2 سنتوں کو منتخب کر لیا کہ منزل کم سے کم صبح کی 2 سنتوں میں پوری کر لو، تو کیا منزل پوری کرنے کی نیت سے صبح کی 2 سنتوں میں تطویل درست ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ایّ الصلاۃ افضل، آپ نے فرمایا طول القیام، جس میں قیام لمبا ہو۔ کون سی نماز افضل ہے؟ جس میں قیام لمبا ہو۔ اب قیام جس میں لمبا ہو وہ افضل، اور سب سنتوں سے سب افضل سنتے، سب سے افضل سنتیں وہ صبح کی 2 سنتیں۔ اب جناب یہ 2 سنتوں میں افضل ترین کام کر سکتا ہے مولوی صاحب، کام بھی افضل ترین سنتیں، اور افضل کون سا؟ جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ لیکن ان صبح کی 2 سنتوں میں یہ افضل کام ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن پڑھنے کی کیوں ممانت آپ نے کر رکھی ہے حضرت صاحب؟ او بھائی یہ ممانت اس لیے، یہ پسندیدہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرات یہاں پسند نہیں فرمائی، بلکہ مختصر قرات وہ پسند کی۔ بلکہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے، انہوں نے ایک عجیب بات نکتے کی کہی۔ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح دن کی ابتدا، یہ مغرب کے بعد رات کی ابتدا، ٹھیک ہے؟ تو صبح کے وقت دن کی ابتدا میں 2 رکعتیں پڑھتا ہے، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ گویا ایک طرف اللہ کی توحید
توحید کا اقرار کرتا ہے اور دوسری طرف شرک اور مشرکین سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے. بات سمجھے؟ ایک طرف توحید کا اقرار، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ساتھ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارا، میرا دین میرا، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. گویا دن کی ابتدا بھی اور رات کی ابتدا بھی کس سے کر رہا ہے؟ توحید سے. کس سے کر رہا ہے؟ توحید سے، اور شرک اور مشرکین سے بیزاری. کوئی طاقت نہیں، کوئی تعلق نہیں. اگر تمہارا یہی طریقہ اور یہی اٹھنا بیٹھنا ہے تو پھر بدا بیننا و بینکم بغضاء الی یوم القیامہ، ابراہیم کی طرح علیہ السلام. پھر میرا اور تمہارے ساتھ اختلاف. یہ ہے ان دونوں نمازوں میں حکمت، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ پڑھنے کی. اسی طرح یہی ایک مسئلہ نہیں، بہت سے مسائل اس قسم کے ہیں. بلکہ ایک بات اور دیکھیے، حج کے مسئلے میں اذانیں ہونے لگی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں بس اسی بار اکتفا کر دیا جائے، ورنہ اس حوالے سے بہت سی مثالیں موجود ہیں جو اس بات کی برہان ہے کہ کسی عمل کا جواز، اس کی افضلیت، اس کا اللہ کے ہاں اس کی قبولیت، اس کا معیار کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت، نبی علیہ السلام کی پیروی، آپ کی تابع داری. وہ عمل کم ہو لیکن نبی کی سنت کے مطابق ہو. اللہ کو محبوب وہ ہے. اگر عمل زیادہ ہے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ رب العزت کو وہ محبوب اور پیارا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم وہی عمل اختیار کریں جو نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو. کہ رسول ماننے کا تقاضا یہی ہے، رسول ماننے کا تقاضا اور ہم سے مطالبہ یہی ہے کہ ہم، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنا ہے، اب رسول کی مانو، من مانی نہ کرو، نہ کسی اور کی مانو، نہ اپنی من مانی کرو، بلکہ کس کی مانو؟ محمد رسول اللہ کی مانو. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھائیوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. چلو حضرات، نہیں وہ اپنے ہو انتظام رسید سے اٹھیں گے. ماشاءاللہ، اللہ پاک شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگلا درس انشاءاللہ 27 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز مغرب ہی ہوگا انشاءاللہ. 27 اکتوبر بعد نماز مغرب. ابھی دعا سے پہلے یہ درخواست سنیں، یہ اعلان میں نے کرنا تھا، اور انشاءاللہ آپ احباب تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مشائخ علماء کرام تشریف لائے، اللہ پاک ان کو درجوں کو بلند فرمائے. آپ ساتھیوں نے محبت کا مظاہرہ کیا، شوق اور ذوق سے ہمارے شیخ محترم کے خطاب کو سنا. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے اور اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے. ابھی چونکہ نماز میں وقت ہے، ادھر نماز کتنے بجے؟ 8:30 بجے جماعت ہے، ابھی 7:45 ہوئے ہیں. ابھی دعا کے بعد تناول محاضر یہیں آپ تشریف رکھیں گے، کھانا کھا لیں گے، اور اس کے بعد اذان اور بعد میں جماعت ہوگی. جن مسافروں نماز پڑھی ہوگی وہ اس کے بعد جانے کے انہیں اجازت بھی ہوگی. درخواست کروں گا شیخ سے وہ دعا کے ساتھ آج کی مجلس کا اہتمام فرمائیں. بہت سارے دوستوں کی طرف سے دعاؤں کی درخواست ہے. کچھ دوست پریشان حال ہیں، کچھ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے، کچھ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کی رہائی کے لیے.
اور اسی طرح وطن عزیز اور کشمیر کے مظلوم اور مجبور مسلمانوں کی آزادی کے لیے شیخ محترم سے درخواست ہے وہ دعا فرما دیں۔ وہ رضاکار جن کی ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ چلے جائیں اور اپنی ڈیوٹی کو سنبھال لیں تاکہ فوری طور پہ آپ اس پہ عمل کر سکیں۔ شیخ صاحب دعا فرمائیں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك وابن عبدك وابن عمتك شفاء كاملا عاجلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر على أعداء الدين. اللهم لعن الكفرة الفجرة اليهود والهنود والنصارى والهنود والشيوعيين والنصارى ومعاونيهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وخرب بنيانهم. اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آتنا ولا تحرمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللہ اپنے فضل و کرم سے کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ کشمیر مسلمانوں کی مدد فرما. شام فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ہم ہیں تو گناہ گار لیکن مظلوم ہیں اس وقت. اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میں مظلوموں سے کی مدد کرتا ہوں. یا اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ ان کی معاونت فرما اور انہیں ان مشکلات سے نجات عطا فرما. اللہ ان کا معاون اور مددگار بن جا. اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے مریض ہیں بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت و شفا عطا فرما. یا اللہ اس گلشن کو ہمیشہ سدا بہار بنا دے اور جس مالی نے اس کو لگایا تھا یا اللہ اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دے. اور جن جن خدام نے اس کی خدمت کی ہے اللہ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما اور ان سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا. اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعوات. اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا
لما تحب وترضى وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.